السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اظہار اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کریٹ رائٹنگ اینڈ لرننگ۔ دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹروفوریسز۔ تو سب سے پہلے ہم الیکٹروفوریسز کا مطلب جانتے ہیں کہ الیکٹرو کا مین کیا ہے، فوریسز کا مین کیا ہے۔ تو الیکٹرو کا مطلب ہے الیکٹرک کرنٹ اینڈ فوریسز کا مین ہے سپریشن، یعنی الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے ہم جو سپریشن کرتے ہیں فگمنٹس یا کوئی اور کی چیز کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹروفوریسز۔ اسی طرح ہم اس کی بات آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ ڈیفینیشن اس کا کچھ اس طرح ہے: It is a technique in which different size segments of a charged polymer are separated from each other in a gel under applied electric current on the basis of size and charge of segment۔ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم جو ہے ڈپرینٹ سائز کا جو سیگمنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈی این اے کے سیگمنٹ ہو، جو بھی ہو، کروموسوم کے جو بھی ہو، وہ سپریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ چارج پالیمر سیگمنٹ ہوں گے، یعنی جس پر چارج ہے پالیمر جو ہے وہ بڑے مالیکیول کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ اسٹارچ، گلوکوز، ڈی این اے، آر این اے ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر چارج ہوگا، کیونکہ الیکٹرک کرنٹ پھر اس کو اٹریکٹ نہیں کرے گا۔ یہ ہم آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چارج پالیمر آر سپریٹڈ، اس طرح ہم چارج پالیمر سپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یعنی ایک گلاس ہوگا، اس کے اندر جیل ہوگا، اور اس کو ہم نے جو ہے الیکٹرک کرنٹ دیا ہوگا، الیکٹرک کرنٹ یا الیکٹرک فیلڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور وہ سیگمنٹ جو ہے وہ سپریٹ ہوں گے آن دا بیسس آف سائز اینڈ چارج، یعنی اس کی جتنا چارج ہے اور اس کا جتنا سائز ہے، اس کے بیس پر سپریٹ ہوں گے۔ اب ہم اس کو جو ہے اس کی پرنسپل میں پڑھیں گے کہ اس کس طرح اسمالر سائز اور لارجر سائز اور چارج کے ذریعے سپریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ہے اس کا پرنسپل، ٹھیک ہے۔ تو the smaller size of a segment the faster it goes in a gel and vice versa۔ جس سیگمنٹ کا سائز جو ہے چھوٹا ہو، وہ جل یعنی وہ الیکٹروفوریسز ٹیوب کا جو ٹیوب ہے، اس کے اندر جو جل ہے وہ اس میں فاسٹر موو کرے گا، یعنی تیز بھاگے گا اس میں۔ اسی طرح جس کا سیگمنٹ کا لارج سائز ہو، وہ اس کو ریزسٹنس زیادہ ہوگی، رکاوٹ، تو وہ سلو موو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لارجر دا چارج آن دا سیگمنٹ فاسٹر، جس سیگمنٹ پر چارج زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ تیز بھاگے گا، یعنی زیادہ تیز موو کرے گا جیل میں، اور جس پر چارج کم ہوگا وہ اس کو بھی ریزسٹنس یعنی ریکارڈ زیادہ ہوگا، ریزسٹنس ریکارڈ بھی ہوگا، اور اسی طرح وہ زیادہ اٹریکٹ بھی نہیں کرے گا اینوڈ اس کو، تو اسی طرح وہ سلو موو کرے گا۔ اب ایگزامپل کی طرف آتے ہیں کہ چارج پالیمر کیا ہے۔ تو اس طرح ایگزامپل میں آتے ہیں آر این اے، ڈی این اے، اس پر نیگیٹیو چارج ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹین میں جو ہے اس میں کچھ پر پازیٹیو چارج ہے اور کچھ پر نیگیٹیو چارج ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو ہم چلتے ہیں اور فیچ کی جانب۔ اسی طرح ہم نے یہ ایک سیل لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہے ڈی این اے ہے، یہ نیوکلیس ہے، اس کے اندر یہ ڈی این اے ہے، اور یہ پلازما میمبرین ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ ڈی این اے نیگیٹیو چارج پالیمر ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے یہ دونوں ممبرین جو ہے تباہ کرنے ہیں اور یہ ڈی این اے لینا ہے، تو یہ ممبرین دونوں جو ہے ہم نے ممبرین ڈٹرجنٹ ایک کیمیکل ہوتے ہیں اس سے تباہ کرنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہاں پر لکھا ہے ممبرینز ڈٹرجنٹ ول بی یوزڈ ٹو ڈیجنریٹ دا ممبرین بوتھ، یعنی نیوکلیئر اور سیل ممبرین جو ہے، یعنی نیوکلیئر اور سیل ممبرین دونوں اس ممبرین ڈٹرجنٹ سے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اس دونوں کو جو ہے ممبرین ڈٹرجنٹ اپلائی کر دیا، یہ ختم ہو گیا، ہم نے ڈی این اے لے لیا، ٹھیک ہے۔
یہ ہم نے یہاں پر بھی یہ فقرہ لکھا ہے کہ ڈی این اے ختم کر، یہ جو ممبرین ہم ختم کر کے ڈی این اے لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم ڈی این اے لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہے، ہم نے ڈی این اے لے لیا، ڈی این اے اس کا، اور یہ ڈی این اے جو ہے ہم نے کٹ کر دیا۔ اسی طرح ایک انزائم بھی ہے ریسٹرکٹیو انڈو نیوکلیز، اس پر ہم نے اسے کٹ کر دیا، یا کوئی اور انزائم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے اس کے اندر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم نے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم نے سالونٹ بھی ڈالا ہے، اس سالونٹ میں جو ہے ہم نے کلر بھی ڈالا ہے تاکہ ڈی این اے جو ہے یہ کلر لے لے، اور اسی طرح ہم نے ایک اور کیمیکل بھی اس سالونٹ کے اندر ڈالا ہے، اور وہ کیمیکل کس لیے ڈالا ہے؟ کیونکہ وہ فلوریسنس کے لیے ڈالا ہے، یعنی جب یہ سیگمنٹ جو ہے اینوڈ سے ٹکرائے گا تو یہ ایک لائٹ شو کرے گا، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے ایک سیگمنٹ پہنچ گیا۔ اب ہم نیچے ڈائیگرام میں جب پڑھیں گے تو سمجھ جائے گے۔ یہ ہے اس کا ڈائیگرام، ٹھیک ہے۔ یہ گرین جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، یہ جیل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جگہ جو ہے یہ وہ ٹب ہے جس کے اندر جیل پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس جیل میں جو ہے اسمال پورز ہے، یہ جیل جو ہے یہ ایک گروس پاؤڈر سے بنے ہوئے ہے، جس کو ہم نے ہیٹ کیا، اور جب ہیٹ کیا اور پھر اس کو جو ہے کول کیا، یعنی سر کر دیا، تو اس سے جو ہے وہ کسٹرڈ لائک بن گیا، جیلی لائک، اور اس کے اندر اسمال پورز ہے اس جیل کے اندر۔ تو ہم نے اس جیل کے اندر جو ہے دو میٹل رکھی ہے، اس کا ایک کا نام ہے کیتھوڈ جو نیگیٹیو چارج ہے، اور جو اس کا نام جو ہے اینوڈ جو پازیٹیو چارج ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے جو ہے یہاں پر اس میں جو ہے ایک ویل بنا دیا، ویل یعنی کنواں جیسے ایک جگہ بنا دی ہم نے کم کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، اور ہم نے جو ہے وہ سپریشن جو ہے وہ مکسچر جو ہے ہم نے ایک لے لیا، ایک سرنج کے ذریعے، اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیا، اس کم کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب اس کم کے اندر ڈال دیا تو پھر ہم نے جو ہے اس کو ایک بیٹری بھی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، جب ہم نے جو ہے کرنٹ آن کیا تو سیگمنٹ جو ہے اس میں جو ہے اسمال پورس تھے، اس اسمال پورس میں جو ہے سیگمنٹ نے ڈی این اے کی جو سیگمنٹ ہے اس نے موومنٹ شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے موومنٹ شروع کر دیا تو اسمال جو سیگمنٹ ہے وہ بہت جلدی سے پہنچ گئے، اور یہ سب سے اسمالسٹ ہے کیونکہ سب سے پہلے پہنچ گیا، اور جب یہ پہنچ گیا تو یہاں پر اس نے ایک لائٹ شو کیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو ہے ایک سیگمنٹ پہنچ گیا۔ پھر ہم نے جو ہے بیٹری یعنی آف کر دی، یعنی کرنٹ آف کیا، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا، یہ لائٹ کیوں شو کی؟ ہم نے یہاں پر اس کے لیے کیمیکل ڈالا تھا فلوریسنس، ٹھیک ہے، فلوریسنس کے لیے کلر ڈالا تھا کیمیکل، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ 30 to 40 سیکنڈ لیتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے، یعنی یہ سیگمنٹ جو ہے سب سے اسمالسٹ یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے 30 to 40 سیکنڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جب سب سے پہلے جو سیگمنٹ ہے وہ آ جائے گا تو ہم پھر کرنٹ جو ہے آف کر دیں گے۔ یہاں پر ہم نے جو ہے یہ فقرہ لکھا ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے پہلا پہنچ گیا، ہم نے کرنٹ آف کیا تو سب اپنی اپنی جگہ رک گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سیگمنٹ ہے، یہ بلیک کلر والے، تو سب سے اسمالسٹ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا، اور اس پر جو ہے سب سے زیادہ چارج بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اپلیکیشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیگمنٹ یوزڈ فار ایکسپیریمنٹ، اور پھر ہم نے جو ہے کسی نے ہمیں کہا کہ
یہ جو سب سے اسمال سیگمنٹ ڈی این اے کا ہمیں دے دے، ہم نے اس پر ایکسپریمنٹ کرنا ہے تو ہم یہ جو ہے اس کو الگ کر کے اس کو دے سکتے ہیں. اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے اور اس کی ادر بھی جو ہے بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ ہو گیا آج کا لیکچر جو ہے الیکٹروفوریسز. ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، کمنٹ بھی کر دیجیے گا. اور یہ میں دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اگر اس کو لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.